حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو کیسے پیدا فرمایا اور جہنم کی تعریف کیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جب پیدا فرمایا تو اسے 1000 سال تک دہکایا تو وہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ پھر 1000 سال تک دہکایا تو وہ سفید ہو گیا۔ پھر 1000 سال تک دہکایا تو وہ بالکل سیاہ ہو گیا اور اب تاریک ہی تاریک ہے۔ اس رب کی قسم یا رسول اللہ جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں، اور اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے کسی پانی میں ملا دیا جائے تو جو بھی چکھے وہ مر جائے۔ جہنم کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے، فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا، کہ ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کے طول کے برابر ہے۔ اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے جو ہے وہ سب مخلوق فنا ہو جائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا، اچھا جبریل امین، یہ تو بتلاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں، وہاں تو مختلف طبقات بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر کی طرف ہیں، کچھ نیچے کی طرف ہیں، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے۔ یا رسول اللہ، ہر دروازے پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھا تو جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ، سب سے نچلا جو طبقہ ہے جس کا نام حاویہ ہے وہ منافقین کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور دوسرے طبقات کا نام جحیم ہے اور اس میں مشرک ہیں، تیسرے کا نام سقر ہے، اس میں سابی ہیں، چوتھے کا نام لظا ہے، اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں، پانچویں کا نام حطمہ ہے، اس میں یہود ہیں، چھٹے کا نام سعیر ہے، اس میں نصارہ ہیں۔ پھر جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، ہے جبریل، کیا تم 7ویں طبقے کے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ 7ویں طبقے میں کون لوگ رہیں گے؟ جبریل نے عرض کیا، حضور مت پوچھیے۔ آپ نے فرمایا، بتلاؤ تو صحیح۔ تب حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، اس طبقے میں آپ کے وہ امتی ہوں گے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور بغیر توبہ کیے مر گئے۔ میرے بھائیوں، اس لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو وقت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق بخشے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق بخشے، ورنہ یاد رکھیے کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو جہنم میں فریاد کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جو جوانی کے ضیاء کو یاد کر کے آہو بکا کرتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گزشتہ زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں، درا حال کہ ان کے اجسام اور ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہیں، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، نہ چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے، اور نہ ہی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں آگ اور آگ کے عذابوں اور ہر اس کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے، اور اپنی رحمت کے طفیل ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے، ہمیں لغزشوں سے بچا، ہمیں اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ، یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔